علیکم. آج ہم کلاس 5 کی انگلش لیسن نمبر 1 دا پیشنس کی ریڈنگ کریں گے. گیٹنگ اسٹارٹڈ. ازلان, عائشہ, میرب اینڈ علی our group members. They were asked to make a project on the personality traits of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alayhi wasallam. Each was given a particular personality trait to write about. Azlan was to write on patience. Everyone except Azlan completed their work on time. The group members asked him about his part of the project as time was running out. Instead of explaining his delay in writing, Azlan misbehaved towards the other group members. He was trying to hide his laziness. Even though their project was now going to be late, Aisha was patient with Azlan's behavior, and she shared a book with him to help him finish his part. Let's talk. What values do you need to consider while working in a group? Why is it important to have patience when working with friends? What would you do if you were in Azlan's place? اس پیراگراف میں ریڈنگ کے بعد یہ بچوں کو مل کر کام کرنے کے بارے میں سٹارٹنگ دی گئی ہے کہ اگر ایک بچہ لیٹ کرتا ہے کام تو دوسرے بچوں کے کام پر بھی اثر پڑتا ہے. ازلان, عائشہ, میرب اور علی گروپ ممبرز تھے. انہیں ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کہا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور خصوصیات کے بارے میں بات کرنا تھی. ہر ایک کو ایک خاص پرسنالٹی دی گئی کی خاصیت دی گئی کہ وہ اس کے بارے میں لکھے. ازلان کو صبر کے بارے میں لکھنا تھا. ہر کوئی لکھ چکا سوائے ازلان کے. سب نے باقی نے اپنا کام وقت پر مکمل کر لیا. گروپ ممبرز پوچھ رہے تھے کہ آپ پروجیکٹ کے بارے میں، چونکہ ٹائم گزرا چلا جا رہا تھا لیکن اس کا کام مکمل نہیں تھا. انسٹیڈ آف ایکسپلیننگ، اس بجائے وضاحت کے، دیر کی وضاحت کے، ازلان نے مس بیہیو کرنا شروع کر دیا. رویہ اپنا درست نہ کیا، غلط رویے سے بات شروع کر دی اور وہ ٹرائی کر رہا تھا چھپانے کو، اپنی سستی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. ایون دو دا پروجیکٹ واز ناؤ گوئنگ ٹو بی لیٹ، حالانکہ یہاں پہ پروجیکٹ اب لیٹ ہو رہا تھا. عائشہ واز پیشنٹ، عائشہ نے حیران تھی اور صبر کر رہی تھی وہ ازلان بیہیویئر، ازلان کے رویے پر، اور اس نے شی شیئرڈ اے بک، ایک اسے بک دی کہ وہ اس کو کام کو مکمل کرنے میں مدد کرے گی. آگے سوالات دیے گئے ہیں کہ کیا جب ہم اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کن ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ صبر کریں دوست جب مل کر کام کر رہے ہوں. تیسری بات، what would you do if you were in Azlan's place؟ اگر آپ ازلان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات دیے گئے ہیں تاکہ بچہ جو ہے انگلش میں ان کے جوابات بنانے کی کوشش کرے. اب سبق شروع ہوتا ہے پیشنس. پری ریڈنگ یعنی ہم پہلے سے جو باتیں سیکھ چکے ہیں. وائی آر مورل ویلیوز امپورٹنٹ ٹو اس؟ ہمارے لیے اخلاقی قدریں کیوں ضروری ہیں؟ ہیو یو ایور فیسڈ
any situation in which you showed patience. کیا آپ کسی ایسی سچویشن کے بارے میں بتائیں گے کہ جب آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو؟ تو یہ تھنکنگ کے لیے، تاکہ بچہ سوچے اور اس کو صبر کے بارے میں کچھ مظاہرہ کر سکے. اب سبق شروع ہوتا ہے. اب میں اس کی ریڈنگ کروں گا یہاں سے اور ترجمہ بھی ساتھ میں کر دوں گا. Everyone in the world needs some inspiration. We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have many own role models too, who is none other than Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. He, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, is the only personality who is complete in all aspects. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was called Al-Sadiq and Al-Amin for his honest nature. He, Khatamun Nabiyyin, always spoke to the truth without considering the sequences. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ایوری ون، ہر کوئی، ان دا ورلڈ، دنیا میں، نیڈ، ضرورت ہوتی ہے، سم انسپائریشن، کچھ تعریف کی یا کچھ حوصلہ دینے کی. وی گیٹ انسپائرڈ، ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. اینڈ میک سم ون آور رول ماڈل، اور ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں. اور آئیڈیل، یا ہم اسے خاص شخصیت بنا لیتے ہیں، ٹو بی فالوڈ، جس کی پیروی کی جا سکے. ان دا سیم وے، اسی طرح، آئی ہیو مینی اون رول ماڈل، میرے بھی کئی رول ماڈل ہیں. ٹو مین بھی. ہو از نن ادر، جو کہ کوئی دوسرا نہیں، دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور میرا رول ماڈل نہیں. دوسرا پیراگراف. ہی، وہ، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، از دا اونلی پرسنالٹی، صرف ایک ہی شخصیت ہیں، ہو از کمپلیٹ، جو مکمل ہیں، ان آل اسپیکٹس، تمام پہلوؤں میں وہ مکمل ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین واز کالڈ الصادق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین کہلاتے تھے. فار ہز آنیسٹ نیچر، اپنی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے. ہی، خاتم النبین، آلویز اسپوک دا ٹروتھ، وہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. وداؤٹ کنسیڈرنگ دا سیکوینسز، بغیر نتائج کی پرواہ کیے بغیر. کنسیڈرنگ، خیال کرنا، پرواہ کرنا. کانسیکوینسز، حالات، نتائج، بغیر نتائج و حالات کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. یوں پیج نمبر 2، لیسن یونٹ نمبر 1، پیشنس کی پہلے آپ کے سامنے ریڈنگ کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سپیلنگ ترجمہ بھی بتایا گیا، تاکہ آپ بچوں کی ہیلپ کر سکیں، اور بچے خود بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر یا اپنے اساتذہ کی ہیلپ سے اس کو گھر میں والدین کی ہیلپ سے بھی اس پیج کو پڑھ سکتے ہیں. اس طرح پیج ٹو پیج جتنے سوالات آئیں گے، انشاءاللہ ان تمام سوالات کو آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، ریڈنگ کی جائے گی. ریڈنگ کا بڑا بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ لفظوں کو ان کو پڑھنا نہیں آتا، جس وجہ سے پرابلم پیش آتا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے پھر میں ریڈ کر دیتا ہوں، صرف لیسن کا حصہ. ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈ سم انسپائریشن. وی گیٹ انسپائرڈ and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have my own role model too, who is none other than Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin. He is the only personality who is complete in all the aspects. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was called Al-Sadiq and Al-Amin for his honest nature. He, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, always spoke the truth without considering the consequences. Thank you for watching this video with Learn English with Gulzar Beg. Allah Hafiz.